بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک صحابی کی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خبر دی۔ آخر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے۔ دنیا جہاں کی گفتگو ہوتی ہے، یہ گفتگو دین اور دنیا دونوں کی مشکل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی نظر دروازے پر جما دی۔ دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن دوبارہ محفل لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام دوبارہ دروازے پر نظر جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی اندر داخل ہوئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ تینوں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ اس غیر معروف انصاری صحابی کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا، یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی کے گھر چلے گئے اور چند دن کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ مدینہ میں ان دنوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کرے۔ لہٰذا انصاری صحابی نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، چارپائیوں پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے منہ پر چادر تانی، چادر میں ایک دراز بنائی اور چھپ کر بزرگ صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بزرگ اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے، مگر بزرگ صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک مزے سے سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو حیران رہ گئے۔ فجر کی نماز ادا کی، ناشتہ کیا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات عشاء کی نماز کے بعد لمبی تان کر سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی لمبی تان کر سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینے کا کوئی شہری تہجد بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ صحابی صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص پریشان ہوئے، انہوں نے چوتھے دن بعد کھول دی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا، آپ کون سی ایسی عبادت، کون سا ایسا فعل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں خوفیوں کی بات نظر نہیں آئی۔ آپ کی زندگی صرف فراز تک محدود ہے، ہم نفل عبادت تک نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی نے کہہ کر لگایا اور فرمایا، بھتیجے، میں جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی نے آواز لگائی، بھتیجے سنو۔ حضرت عبداللہ واپس مڑ آئے۔ بزرگ انصاری صحابی نے اپنا دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری جگہ دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت اور کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے یہ بات سنی تو انہیں کرنٹ سے لگا اور وہ چلا کر بولے، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ۔ ناظرین، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین۔
آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو ایک ایسی مقدس عبادت گاہ بنا لیں جس میں بغض، کینہ اور حسد جیسے شیطان داخل نہ ہو سکے، تو آپ منزل پائیں گے۔ ہم بہت زیادہ عبادت اور زیادہ عیادت نہ کریں، ہم قرب کو صرف فرائض تک محدود رکھ لیں، بس ہم روز سونے سے قبل اپنا دل صاف کر لیں۔ ہم نے جس سے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم اللہ کے نام پر اسے معاف کر دیں۔ ہمیں مزید کسی عبادت، کسی وظیفے، کسی ایکسرسائز، کسی سکونہ و دوا کی اور کسی ڈائٹ چارٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں گے جس سے وہ بزرگ صحابی داخل ہوئے تھے اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا تھا، یہ جنتی ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہی ہے وہ جس کی ہمیں تلاش تھی۔ ناظرین، بغض، کینہ اور حسد جیسی برائیوں سے دور رہیں۔ یہ ہمارے رب کی ناراضگی کی ایسی وجہ ہے جو ہمارے رب سے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کی وجہ ہے۔ حسد نہ کرنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ یاد رکھو، وہ دل ہے۔ کسی سے حسد کرنا بہت برا عمل ہے۔ آج کل یہاں ہر ایک کسی دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حسد آخر ہے کیا؟ کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے وہ حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی باطنی اور روحانی بیماری ہے جو انسان میں کینہ، بغض اور کھوٹ کا بیج بو دیتی ہے، جس سے انسان کے تمام نیک اعمال تلخ ہو جاتے ہیں اور اللہ اس سے اعمال صالحہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے مختلف مواقع پر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حسد، کینہ، بغض اور ان جیسی دیگر باطنی اور روحانی بیماریوں سے بچنے کی ہمیشہ تاکید فرمائی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق، اتحاد، موافقت و یگانگت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھو، نہ بغض رکھو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کرو، اور اللہ کے نیک بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی عاجز نہیں، بدشگنی، بدظنی، حسد۔ بدشگنی سے نجات اس طرح مل سکتی ہے کہ تو اس پر عمل ہی نہ کر، اور بدظنی سے نجات اس طرح مل سکتی ہے کہ تو اس کے بارے میں بات ہی نہ کر، اور حسد سے نجات اس طرح مل سکتی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی برائی کے پیچھے مت پڑ۔ پیارے دوستو، جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنا دل اور موبائل اتنا صاف رکھو کہ اگر کوئی دیکھ لے تو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو بغض، کینہ اور حسد جیسی برائی سے دور رکھے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔